بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے پہلے سال میں ماہ ربیع الاول میں مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس سال رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ رمضان کی فرضیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، تو جس سال غزوہ بدر ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا پہلا رمضان تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے روزے رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے اس قافلے کی تلاش میں نکلے جو شام سے مدینے کے راستے مکہ جا رہا تھا۔ جس دن آپ اس کی تلاش میں نکلے وہ رمضان کی 12 تاریخ تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش میں نکلنے کے لیے روزہ کی بجائے افطار کیا تھا۔ ابن مسیب کا بیان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں 2 غزووں میں شرکت کی ہے، ایک یوم بدر اور دوسرا یوم فتح۔ ان دونوں موقعوں پر آپ نے روزہ رکھنے کی بجائے افطار کیا۔ اس قافلے کی تلاش میں نکلنے کا سبب صحابہ کرام کی ضرورت تھی، خاص طور پر مہاجرین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آتے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، اور ڈھونڈتے آتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ لوگ وہی سچے ہیں۔ اس قافلے میں دشمنان اسلام کافروں کا بے شمار مال تھا۔ یہ وہی کافر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، مہاجرین کو، ان کے گھروں اور ان کے اموال سے ظلم زیادتی کرتے ہوئے بے دخل کیا تھا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں، اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان ظالم اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی جماعت اور فوج پر حد سے بڑھنے والوں ان کافروں کے اموال پر قبضہ کیا جائے، پھر یہ مال اللہ کے ولیوں اور اللہ تعالیٰ کے مظلوم جماعت کو دے دیا جائے جن کو ان کے گھروں اور اموال سے زبردستی نکالا گیا ہے، تاکہ وہ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی فرمانبرداری اور اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے پر قوت حاصل کریں۔ ایسے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال ٹھہرایا ہے کہ اس امت کے لیے غنائم حلال ہیں، جبکہ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 310 سے کچھ اوپر صحابہ کرام تھے۔ ان کی تعداد وہی تھی جو طالوت کے ساتھیوں کی اس موقع پر تھی جب طالوت نے ان کے ساتھ نہر پار کی تھی، اور نہر پار کرنے والے سچے مومن تھے۔ سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں کفار سے مقابلہ کے لیے 315 آدمی نکلے تھے، جیسا کہ طالوت کے ساتھیوں کی بھی یہی تعداد تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین لڑائی کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ خالی ہاتھ ہیں، ان کو سامان عطا فرمائیے، یہ بے لباس ہیں، ان کو لباس پہنائیے، اللہ جی یہ بھوکے ہیں، ان کو سیر فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو جب یہ حضرات واپس ہوئے تو کوئی آدمی ایسا نہ تھا کہ جس کے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ ہوں، اور سب کو کپڑے مل چکے تھے اور سب کھا پی کر اچھی طرح سیر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو جنگ اور لڑائی کے ارادے سے نکلے ہی نہ تھے، نہ ان کی کوئی جنگ کی تیاری تھی، تو وہ قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لہٰذا ان کے پاس کھانے پینے اور دوسرے سامان کی بہت کمی تھی۔ ان کے پاس اس وقت 70 اونٹ تھے جو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے، تو 3 آدمی کے حصے میں 1 اونٹ آتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 2 ساتھی تھے۔ دونوں ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس پر سوار ہو جائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیدل چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھتے،
اور نہ میں تم دونوں کے مقابلے میں اجر و ثواب سے بے نیاز ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس اس موقع پر صرف 2 گھوڑے تھے، اور کہا گیا ہے کہ 3 گھوڑے تھے، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف 1 گھوڑا تھا جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ قافلے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کی خبر مل گئی تو ابو سفیان قافلے کو سمندر کے ساحل چلاتے چلاتے بچ کر نکل گئے اور اہل مکہ کی طرف ایک قاصد روانہ کر دیا تاکہ وہ ان کو سارے حالات کی خبر پہنچا دے۔ ابو سفیان نے ان سے یہ بھی کہا کہ جلد اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج روانہ کرو، تو وہ لوگ فریاد چاہتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے اشراف اور سردار سب کے سب بدر کے میدان کی طرف چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے لڑائی کے لیے مشورہ کیا تو مہاجرین نے اس موقع پر لڑائی سے آمادگی کا اظہار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر خاموش رہے، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ انصار بھی کچھ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت بھی اسی بات پر کی تھی کہ جب کسی دشمن سے مقابلہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے متعلق یعنی انصار کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہم کو حکم کریں کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم ایسا ہی کر دکھائیں گے، اور اگر آپ ہم کو حکم کریں کہ ہم اپنے گھوڑوں کے جگر برقی اقامات تک مارتے چلے جائیں تو یہ بات بھی ہم کر کر دکھائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا نہیں کریں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا پروردگار لڑائی کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں اور بائیں، سامنے اور پیچھے جم کر لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات سے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور لڑائی کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی یہ 17ویں رات جو کہ شب جمعہ تھی، نماز پڑھنے، رونے اور گڑ گڑانے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور اپنے دشمنوں پر مدد مانگنے میں گزاری۔ مسند میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ہر ایک اس رات سو گیا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسند ہی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بدر کی رات میں ہلکا سا میਂہ برسا، چنانچہ ہم ایک درخت کے نیچے چلے گئے اور ڈھال سر پر رکھ لی تاکہ بارش سے بچ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی نے وہ رات اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں عرض کیا، اے پروردگار، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو آپ کی عبادت نہ کی جا سکے گی۔ جب طلوع فجر ہوئی تو آپ نے پکار کر کہا، اللہ کے بندو، نماز کے لیے اٹھو۔ چنانچہ لوگ ایک درخت اور چمڑے کے خیمے کے نیچے جمع ہو گئے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ بعد ازاں ہم کو لڑائی پر ابھارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی اپنی جانب سے مدد فرمائی اور فرشتوں کی فوج لڑنے کے لیے بھیجی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم لگے فریاد کرنے اپنے پروردگار سے تو وہ پہنچا تھا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہارے 1000 فرشتے لگاتار آنے والے، اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد نہیں مانگی مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ زور آور ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ لوگ اپنے درمیان اہل بدر کو کیسا خیال کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ مسلمانوں میں سب سے اچھے ہیں، اسی طرح کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ہاں بھی جو فرشتے جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ سب سے اونچے خیال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہاری مدد کر چکا اللہ بدر کی لڑائی میں، اور فرمایا، سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک کی جس وقت کے پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔
روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کی فوج کو دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے گھوڑوں کو لے کر آ گئے ہیں، آپ کو پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، تو جو وعدہ آپ نے میرے ساتھ فرمایا تھا اسے پورا کر دیجئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ اپنی مٹھی میں خاک لے کر ان کی جانب پھینک دیجئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں وادی کی کنکریاں لے کر کافروں کی لشکر کی طرف پھینک دی اور فرمایا، شاہت الوجوہ۔ تو کوئی مشرک نہ تھا مگر یہ کہ ان کی آنکھ، ناک اور منہ میں سے کوئی نہ کوئی کنکر داخل ہو گئی۔ آخر لشکر کفار کو شکست ہو گئی۔ حکیم ابن خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے بدر کی لڑائی میں آسمان سے ایک آواز سنی جیسا کہ کسی رکابی میں کنکریاں ڈالنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اپنی مٹھی بھر کر خاک پھینکی تو ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب اہل مکہ کو اس شکست کی خبر پہنچی تو وہ خبر لانے والے سے کہنے لگے، سناؤ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، کوئی چیز باقی نہیں بچی، خدا کی قسم ہم جب لڑنے کے لیے آگے ہوئے تو انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہ دیا۔ ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا دیے، وہ ہمیں جیسے چاہے قتل کرتے رہے اور جیسے چاہا ہمیں قیدی بناتے رہے۔ خدا کی قسم پھر بھی میں نے لوگوں کو ملامت نہیں کی۔ ہم نے ایسے جوان مرد دیکھے جو ابلغ گھوڑوں پر سوار آسمان اور زمین کے درمیان نظر آ رہے تھے، کوئی چیز ان کو تھامے ہوئے نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کفار قریش کے سرغنوں کو ہلاک کر دیا، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل وغیرہ لوگ شامل تھے، جبکہ 70 آدمی قید کر لیے گئے۔ بدر کا قصہ تو کافی طویل ہے، ہمارا مقصد تو غزوہ بدر کے بعض مقاصد پر لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے، جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ابلیس کی چالوں سے لوگ کیسے بچیں۔ یہ ابلیس جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا۔ اس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا، لوگوں کو جوش دلا رہا تھا، ان کو سبز باغ دکھا رہا تھا اور ان سے وعدے کرا رہا تھا۔ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو سمندر میں گرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے ارشاد سے خبر دی اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو، اور بولا کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئے دونوں فوجیں تو وہ الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، ڈرتا ہوں میں اللہ سے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ موطا کی ایک مرسل روایت میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان یوم بدر کے علاوہ کبھی کسی دن اتنا ذلیل، رسوا اور جھوٹا دکھائی نہیں دیا سوائے یوم عرفہ کے۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو فرشتوں کی صف بندی فرما رہے تھے۔ بہرحال اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنی پوری کوشش کی کہ اللہ کے نور اور اس کی توحید کو مٹا دے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دوست کفار اور منافقین کو سخت غیرت دلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ جب اس کی کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے مسلمانوں میں فتنے ڈالنے شروع کر دیے اور لوگوں کو ان کے گناہ چھوٹے کر کے دکھلانے لگا، کیونکہ وہ لوگوں کو ان کے دین سے پھیر نہیں سکا تھا۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تحقیق شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ ان کو بہکاتا رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، فرمایا تحقیق شیطان مایوس ہو چکا کہ تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہے کہ عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں میں اس کی فرما برداری کی جائے۔ ایسے اعمال جن کو تم زیادہ بڑا خیال نہیں کرتے، وہ اسی چیز سے خوش ہو جائے گا۔ تو اے لوگو، تم شیطان سے بچتے رہو، میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے۔ ابلیس پر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز گرا نہیں۔ اس کے لیے یہ بات بہت بھاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل گئی، لہٰذا اب وہ اس بات سے مایوس ہو چکا کہ وہ اس امت کو دوبارہ شرک اکبر کی طرف لوٹا دے۔
حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابلیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو رویا چلایا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو پھر دوبارہ رویا چلایا. اس نے اپنے چیلے چانٹوں کو جمع کیا اور کہا تم لوگ اب مایوس ہو جاؤ، آج کے بعد تم امت محمدیہ کو شرک کی طرف لوٹا دو، لیکن ان کو ان کے دین میں فتنے میں ڈالو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس بہت رویا. یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. مجاہد سے یہ روایت بھی آئی ہے ابلیس 4 موقعوں پر بہت رویا. ایک دفعہ تب کہ اسے ملعون کر دیا، دوسرا جب وہ جنت سے اتارا گیا، تیسرے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھے جب سورہ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس روایت کو وقی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگے اپنے پروردگار سے، تو ابلیس رونے لگے. اس بات کی طرف اشارہ ہے اس کو اس آیت کے اترنے کی وجہ سے نہایت رنج اور صدمہ پہنچا، کیونکہ اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے خوشی کا سامان ہے. تو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اسی وقت سے وہ فکر و پریشانی غم و صدمہ میں مبتلا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی فکر و پریشانی اور غصے میں ڈالنے والی ہیں.